السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها كأرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، جیسا کہ آپ تمام حضرات واقف ہیں اور جانتے ہیں، سنتے بھی ہیں، شعبان کے معزز مہینے کا اختتام ہو رہا ہے اور رمضان المبارک جو ہے بہت جلد آ رہا ہے۔ اللہ سے بار بار چلتے پھرتے یہ دعا فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے شعبان میں، اے اللہ شعبان کی برکتوں سے مالا مال کرتے ہوئے ہم سب کو جو ہے صحت کے ساتھ آنے والا مہینہ ہم سب کے مقدر میں نصیب فرما دے۔ حضرات، ایک انسانی فطرت ہے کہ کسی بڑی تقریب یا کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی تیاریاں بڑے زور شوق سے جذبے کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ایک مومن، ایک مسلمان جو ہے اسی جذبے کے ساتھ اس کی تیاری کرتا ہے۔ قرآن مجید کو جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کا ایک اصول ہے، ساری انسانیت کو انسان بنانا چاہتا ہے قرآن۔ پھر اس کے بعد جو مانتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان بننے کے بعد قرآن ان کو پکے مومن بنانا چاہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو پکے مومن اور ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے۔ میں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے کہ ایک مومن کی ایک کیفیت کا اللہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگو دوڑو، کوشش کرو، اسٹرگل کرو، لپکو، اللہ تعالیٰ تم سب کی مغفرت کرنے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں زندگی میں موقع نصیب فرما رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اللہ کی اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارے اندر یہ اشتیاق، یہ شوق، یہ جذبہ ہونی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے اس جنت کے حصول کے لیے جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے جو ایمان کے ساتھ اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر پابند ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فضل مہینہ نصیب فرماتا ہے۔ اور اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے مرتبے والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ سب سے پہلے ہماری نیتیں، ہماری کوششیں، ہماری کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوتا ہے۔ حضرات، آپ تمام جانتے ہیں شعبان کے آخری مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے عنوان پر ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس خطبہ حضرت سلمان فارسی نے اس کو نقل کیا ہے۔ بیہقی میں اس کا روایت ہے کہ وہ بڑا ہر سال رمضان سے آنے سے پہلے شعبان کے اواخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے رمضان کی تیاری کے لیے وہ خطبہ پیش کرتے تھے، اور اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 باتوں کا ذکر کیا ہے رمضان کے استقبال کے تعلق سے۔
13 باتوں کا ذکر کیا ہے. میں وہ 13 باتیں نمبر وائز آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. پھر اس کے بعد آنے والے رمضان کی تیاری اور ایک راہ عمل، کچھ ہدایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے پہلی بات جو کہی، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، اے انسانوں، سارے انسانوں سے خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بڑا عظیم ترین مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا، عظیم مرتبے والا مہینہ. سبحان ربی العظیم، اس تسبیح کو ہر رکعت کے اندر ہم دہراتے ہیں، وہ بڑی عظمت والا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے اس مہینے کے تعلق سے شہر عظیم کا ذکر کیا ہے. نمبر 2، شہر مبارک کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مسلمان مومن اس کی تیاری کرتا ہے، اس کی نیتیں صاف ہیں اور کچھ حاصل کر لوں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتا ہے، یہ اس کی نیت بھی ہے، کوشش بھی ہے، اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل مبارکباد ہے وہ شخص. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے مبارک مہینہ ہے. پھر تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا جعل اللہ صیامھا فریضہ. دیکھو اس مہینے میں رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا. فرض ادا کرنا ضروری ہے، وہ تمام تفصیلات جانتے ہیں. نمبر 4، وقیام لیلہ تطوعا، اس مبارک رات میں، مہینے کی راتوں میں کھڑے ہو کے عبادت کرنا نفل ٹھہرا گیا ہے. عربی میں تطوع جو ہے نفل عبادت کے لیے کہا جاتا ہے کہ رات میں تراویح وغیرہ جو آپ کھڑے ہو کے جتنی بھی رکعتیں پڑھتے ہیں وہ نفل ٹھہرایا گیا ہے. 5ویں چیز بڑی اہم یہ ہے وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ. اے لوگوں، اس مہینے کے اندر، رمضان کے اندر کوئی آدمی نفل عبادت کرتا ہے، نفل عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب دے دیتا ہے. نفل عبادت کرتا ہے اسے فرض کا ثواب دیتا ہے. نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَدَّهَا فَرِيضَةً فِيمَا كَانَ كَمَنْ أَدَّهَا 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَى. اگر فرض ادا کرتا ہے 70 فرائض کا اسے ثواب دیا جاتا ہے. اب اہمیت دیکھیں آپ، نفل فرض بن جاتی ہے اور فرض جو ہے 70 فرائض اس کا مرتبہ لے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں چیز مہینے کے تعلق سے فرمایا وَهُوَ الصَّبْرُ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ بڑا برداشت والا مہینہ ہے. آدمی بھوک سے برداشت کرتا ہے، غصے کو قابو پا لیتا ہے اور سحری کے ٹائم پہ اٹھتا ہے، اپنی زبان کو قابو کرتا ہے. اور یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور ثواب صبر کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ملتا. پھر 8ویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، انسانیت کا مہینہ ہے، رشتے ناتے دوستیوں کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، بھوکوں کو، ضرورت مندوں کو مدد کرنے کا مہینہ ہے. یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 9ویں چیز فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. کہاں سے اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے. بلکہ بعض نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے ہر انسان کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. مومن کا تو بڑھتا ہی ہے اور دوسروں کا بھی اس دن میں جو ہے ان کے طفیل میں ہر ایک کے کاروبار بڑھ جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے. نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں اس پر ہوتی ہیں، جس میں اکثر یہ دعا پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ تیری رحمت سے ہمیشہ ہم کو ڈھانپ کے رکھ، تیری رحمت ہم پر ڈھانپ کے ہے، ہم بہت سارے گناہ بھی نہیں کریں گے، شیطان کا بس ہم پہ نہیں چلے گا اور تیری قربت حاصل کرنے کے پورے طور و طریقے اپنائیں گے. نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دیکھو تم محنت کرتے ہیں، اس کا پرپز، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کا احساس پیدا کر کے دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا ارادہ جب کر لیتے ہیں تو وہ بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ، اس کے بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ نمبر 12 وآخرہ عتق من النار، آخری دہے کے اندر ایک مومن جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے کہ جہنم سے خلاصگی نصیب فرما دیتا ہے۔ کتنا جامع ترین خطبہ ہے، اندازہ لگائیے آپ، آخری دہے کے اندر جہنم سے خلاصگی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس خطبے کا آخری لفظ، آخری ہدایت سمجھیے، وہ 13ویں یہ ہے وَمَنْ خَفَّفَ عَلَىٰ عَنْ مَمَلُوكٍ فِيهِ غُفِرَ اللَّهُ لَهَا وَعَتَقْهُ مِنَ النَّارِ۔ اگر ایک آدمی اس مہینے میں انسانیت کا احساس پیدا کر کے اپنے غربا پر، اپنے نوکر چاکر پر ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، ان کے کام میں تخفیف کرتا ہے تاکہ وہ روزے رکھے، تاکہ وہ عبادت کرے، ان کے کام کو ہلکا جب کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ، اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے ہمیشہ چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ 13 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے آخری خطبے میں ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ آئیے ان تمام باتوں کے بعد راہ عمل ہمیں کیا ہونا چاہیے، آنے والے مہینے کی تیاری اور ہدایتیں کیا ہونی چاہیے۔ یہ 13 باتیں آپ یہ یاد رکھیے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ 13 باتیں خطبے کی ذہن نشین کر لیجئے اور راہ عمل کے طور پر، ایجنڈے کے طور پر اس وقت کرنا کیا ہے، 13 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، یقینی بات ہے کہ مومن چاند کا انتظار کرتا ہے، چاند کی اطلاع آتی ہے یا سنتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا دعا سکھائی اور کرنے کا حکم دیا کہ جب چاند دیکھیں، چاند کی اطلاع ملے، یہ دعا کرے اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن، صحت، سلامتی، خوشگوار ماحول ساری دنیا میں پیدا۔ اسلام کی براڈ تھنکنگ دیکھیے آپ، اسلام کیا چاہتا ہے پوری دنیا کو، اسلام کیا پیغام ہر مہینے کی چاند پہ دینا چاہتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ چاند کی اطلاع ہے، اپنے لیے دعا کریں، ساروں کے لیے دعا کریں اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن، سلامتی، خوشحالی، صحت اور پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری دعائیں لگ جائیں، قبول کر لے، ساری دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر سارے اچھا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا ہے۔ نمبر 2، اس مہینے میں جو ہے ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے جنت کا حصول مل جائے، ہم جنت الفردوس میں ہم داخل ہو جائیں۔ ہم جیسا کہ پہلے خطبے کے شروع میں سورہ حدید کی میں نے آیت تلاوت کی، اس کے اندر کہا گیا کہ کوشش کرو، لب کو کوئی ایک بڑی دولت تمہیں ملنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کے اندر تمہاری ایک تڑپ ہونی چاہیے، وہ جنت مجھے مل جائے، وہ نعمتیں مجھے مل جائے۔ یہ نمبر 2 ہونی چاہیے۔ نمبر 3، آنے والا مہینہ کی قدر بھی کریں، ذرا سا جائزہ لے لیں، گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں۔ اگر ہم ہیں یہ دعا بھی کریں کہ آنے والا مہینہ نصیب کریں اور ان کے وقت کو غنیمت سمجھیں۔ اے اللہ یہ اس عمر کے اندر، ان دنوں کے اندر تیری مہربانی، تیرے فضل سے جو ہے کہ میں نے خطبے کے شروع میں آیت پڑھی کہ اللہ تیرا ہی فضل ہے، یہ مہینہ ہم کو نصیب کر رہا ہے، اس کی قدر کریں۔ نمبر 3، پہلے چاند دیکھ کے دعا کریں جنت کا حصول۔ نمبر 3، اس مہینے کی قدر کریں۔ نمبر 4، دیکھیں جب تک ہم امن میں ہیں، آزو بازو غریب لوگوں کی خوشحالی کو نہ لائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، محتاجوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور اس نیت سے بھی کریں میں دوسروں کی محتاجوں کی مدد کرتا ہوں، اے اللہ پوری زندگی تک، آخری سانس تک میں تیرا محتاج ہوں، کسی کا محتاج نہ بنائے ہم۔ اس کیفیت کے ساتھ جو ہے محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ نمبر 5، اور پورے کوشش کریں، طلباء سے میں درخواست کرتا ہوں، خاص کر نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، ابھی سے کوشش کریں
کہ پورے مہینے کے اندر مکمل طور پر ایک قرآن کا دور کریں. آپ ایک مکمل قرآن جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں. آپ ایک مکمل قرآن اگر تکمیل کرتے ہیں، آپ دیکھیے 70 قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب مل رہا ہے. یہ کتنا بڑا ثواب ہے، سوچیے. آپ کوشش کریے، ابھی سے کوشش کریں کہ ہم بڑے بڑے چیزیں حل کر لیتے ہیں. امتحانات کے پیریڈ آ رہے ہیں، امتحانات چل رہے، امتحانات شروع بھی ہو گئے ہیں. بعض کے اللہ ان کے امتحانات کو آسان کرے. کتنے بڑے سلیبس کی کتاب ہوتی ہے، آپ پوری پڑھ لیتے ہیں. ایک قرآن جو اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، ہماری نجات ہے اس کے اندر. اور یہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو بولے گا، سفارش کرے گا، اے اللہ دنیا میں انہیں پڑھتا رہا، انہیں جنت میں جائے گا، دوزخ کا مستحق نہیں. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوشش کریے کہ ایک دور کم سے کم مکمل کریں. نمبر 6، قرآن کی مسنون دعائیں کم سے کم پورے مہینے کے اندر ایک 4-5 دعائیں یاد کریں. آپ اللہ نے آپ کو دماغی جو صلاحیت دیا ہے، یہ اللہ کی دین. قرآن کی مسنون دعائیں، ربنا والی دعائیں، ایک 3 دعائیں یاد کریں یا 4 دعائیں یاد کریں. اور اسی طریقے سے 3-4 مسنون دعائیں. ہر دہا میں 2 دعائیں یاد کریں. آپ یہ دعائیں اپنے عمل کا ذریعہ بنائیں. آپ کیا چھوٹی سی دعائیں ہم یاد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم جو ہے 6ٹھی چیز اس کو اپنائیں. اور دوسری 7ویں چیز، قرآن کی کچھ اہم صورتیں ہیں جو ہمارے اندر انقلابی کیفیت پیدا کرتے ہیں، ایک ریولیشن پیدا کرتی ہیں. آج پوری دنیا کے حالات میں یہ قرآن کی کچھ صورتیں ہیں جو ہم کو استقامت نصیب کرتے ہیں. سورۃ الانفال، سورہ توبہ کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں. پورے مہینے کے اندر 3-3 آیتیں، 4-4 آیتیں. سورۃ الانفال، سورہ توبہ ایک تاریخی حیثیت سے ہے، مدنی دور کا ریولیشن سورہ ہے. ان حالات پہ ہم کو کیسے دین پہ جمع رہنا، اپنے نسلوں کو دین پہ کیسے استقامت رہنا، یہ دونوں صورتوں کے مطالعے کی پوری کوشش کریں. پھر اس کے بعد جو ہے 8ویں چیز، صدقہ خیرات کریں. اس میں خاص طریقے سے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. بھائی ہے، بہنیں ہیں، چچا ہے، دور کے رشتہ دار. کیا تم نہیں چاہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی عمر جئیں. کیا تم نہیں چاہتے تمہارے رزق میں برکتیں ہو؟ تو اپنے رشتے ناتوں کا خیال رکھو. ان کو کیا سہولتیں مہیا کر سکتے ہیں رمضان میں، اس کا خیال کرو. نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کو احساس پیدا کرنے کے لیے کسی میں رشتہ داروں میں کوئی بھی آدمی بیمار ہے، ایک بار اس کی عیادت کر لو یا فون پہ پوچھ لو. گزشتہ سال جو ہماری صحت تھی، یقینی بات ہے کہ آج وہ صحت نہیں رہیں گی، ہماری کمزور ہو گئے ہیں ہم بھی، اور بیمار کتنے لوگ ہو چکے ہیں. یہ احساس پیدا کرتا ہے ہمیں، یہ نعمت اللہ نے دی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، ایک مسلمان کا حق بھی ہے، اس کی عادت کیا کرو. اور نمبر 10، آج اپنی دعاؤں میں احساس پیدا کرو، کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے اسلاف تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. ان کی کمی آج محسوس ہو رہی ہے. ہمارے والدین تھے تو وہ دعائیں دینے والے تھے، ہمارے بزرگ تھے تو ہماری گائیڈ لائن کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. آج ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے کہ کم سے کم ان کی مغفرت کی دعائیں کر سکتے ہیں. اپنے محرومون کو یاد کرو، ان کے حق میں دعائیں کرو. آج ہم ان کو یاد کریں گے، آنے والے ہمیں یاد کریں گے، اور ان کا احساس پیدا کر کے ان کے لیے دعا کرو. نمبر 11، اپنے اندر ایک تبدیلی کی کوشش کرو کہ میں یہ رمضان المبارک میرے اندر میں چینج ہوں گا، اللہ کے منشے کے مطابق زندگی گزاروں گا. قرآن نے کہا اس قوم کو اللہ تعالیٰ چینج نہیں کرتا ہے، تبدیلی نہیں کرتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کریں. کوشش کریں کہ ہم اس رمضان کے اندر ایک انقلابی تبدیلی میرے ذات کے اندر میں پیدا کروں. نمبر 12، اپنے مستقبل کی کامیابی کے لیے دعا کروں. عزیز طلبہ، آپ کے امتحانات شروع ہو گئے. CBSE، ICSE، ISC کے تو شروع ہو گئے. یہ بڑے اہم ترین دن ہیں. آپ دنیا میں کامیاب ہونا ہے، بغیر تعلیم کے کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ایک اچھا موقع آپ کو اللہ نے نصیب کیا ہے، اچھی تعلیم کے ساتھ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بن کر دنیا کے لیے فائدہ بننے کے لیے
آپ کی کوشش اور یہ مقدس دن، یہ مقدس ساعت ہے، اور دعا کرو، یقین اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں، آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ اس کا خاص خیال رکھو۔ نمبر 13، آخری چیز، وقت کی قدر کرو۔ جو قوم، جو لوگ وقت کی قدر نہیں، پورا رمضان المبارک آپ کو ایک وقت کی ٹریننگ دیتا ہے، وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ اٹھنا، نمازیں پڑھنا، روزہ کھولنا، 1 منٹ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، سب وقت پر تیاری کرتے ہیں۔ اگر وقت کی قدر نہیں کریں گے، وقت کو ضائع کرتے رہیں گے، یاد رکھ لیجئے کہ جو ہے وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ اور ان دنوں میں 2 کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ رمضان ہم کیسے گزاریں، خرم مراد کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ یوسف القرضاوی نے کتاب لکھی ہے، وقت کیا ہوتا ہے، جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں ان کا زوال کیسے ہوتا ہے، اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو جو ہے صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آنے والا مہینہ نصیب کرے، ہم سب کو جو ہے مقدس مہینہ نصیب کریں۔ اب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ و کلیہ نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔